کیا دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو اجازت کس سے لینی ہے؟ اور اگر اجازت نہیں لی تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون رائج ہے جو فیملی لا سے ڈیل کرتا ہے۔ قانون ہے جی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، جس کو عام طور پہ MFLO بھی کہتے ہیں۔ اس کی دفعہ 6 ذیلی دفعہ جو ہے اس کی وہ بھی 6 ہی ہے۔ یہ اس ساری بات کو ڈیل کرتا ہے، یہ ایک سے زائد شادیوں کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔ سیکشن 6 سب سیکشن 6۔ تو اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو قانون ہے MFLO مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، یہ پورے پاکستان کے مسلمانوں پر لاگو ہوگا، اور چاہے وہ ملک کے اندر رہ رہے ہیں یا ملک سے باہر رہ رہے ہیں، یہ ان پر لاگو ہوگا۔ تو دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلی شادی، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا پاکستانی قانون کے مطابق جرم ہے۔ اس کو ڈیل کرتا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا سیکشن 6 سب سیکشن 1۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے آپ کو ثالثی کونسل سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب ثالثی کونسل کیا چیز ہے جی؟ ثالثی کونسل جو یونین کونسل ہوتی ہے، یونین کونسل کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ایک کونسل جنریٹ کرتا ہے، ایک کونسل بناتا ہے، اس کو ثالثی کونسل کہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت لینا کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو ایک تحریری جواب درخواست لکھی جائے گی، اس میں وجہ لکھی جائے گی کہ اس وجہ سے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر پھر چیئرمین جو ہیں یونین کونسل کے، وہ ایک ثالثی کونسل مقرر کر دیں گے، جس میں ایک نمائندہ میل کی طرف سے، مرد کی طرف سے، اور دوسرا نمائندہ فیمیل یعنی کہ بیوی کی طرف سے مقرر ہوگا۔ وہ اس بات پر ثالثی کریں گے اور وہ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ کیا ان حالات میں مرد کے لیے دوسری شادی کرنا منصفانہ بات ہے۔ اگر ہے تو وہ یہ اجازت دے دیں گے، اجازت نامہ تیار کر دیں گے کہ جی ہاں، مرد کے لیے دوسری شادی اس حالات میں کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ دوسری شادی کی اجازت دینا غیر معقول ہے، غیر منصفانہ بات ہے، دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے، تو پھر وہ لکھیں گے کہ نہیں، یا بیوی کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی، ثالثی کونسل کو جواب دے دیا جاتا ہے کہ جی میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ثالثی کونسل یہ لکھ دے گی کہ ان حالات کی وجہ سے مرد کے لیے دوسری شادی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو شادی نہیں کی جائے گی، اگر اجازت مل جائے گی دوسری شادی کی تو اجازت دوسری شادی کر لی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اجازت لیے بغیر یا اجازت نہیں ملی تو پھر مرد دوسری شادی کر لے تو کیا ہوگا؟ تو دوستو اس پہ ایک بڑا واضح قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد پہلی شادی کے ہوتے ہوئے اجازت کے بغیر یا اجازت نہیں ملی تو پھر بھی شادی کر لیتا ہے، تو اس کو سزا کے طور پر پہلی بیوی کو فوراً حق مہر ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ معجل ہے چاہے وہ غیر معجل ہے، وہ فوراً ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی ضابطہ فوجداری کے تحت، فوجداری قوانین کے مطابق، سوری میرے منہ سے ضابطہ فوجداری نکل گیا، فوجداری قانون کے تحت اس کا ٹرائل ہوگا اور اس کو 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے، یا پھر 5,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں بھی ہو سکتی ہیں، سزا بھی اور جرمانہ بھی، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو سب سے آج کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا، یہ مذہبی حساب سے کل عدم نہیں ہے، مذہب اس چیز کو نہیں روکتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی تو آپ کی دوسری شادی جو ہے وہ کل عدم ہوگی، وہ وائڈ ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے،
بلکہ دوسری شادی انٹیکٹ رہے گی، لیکن دوسری شادی کرنے کا جو آپ نے طریقہ کار غلط اپنایا ہے اس کی آپ کو سزا دی جائے گی۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس بات پر سزا نہیں دی جائے گی کہ آپ نے دوسری شادی کیوں کی، بلکہ اس بات پر سزا دی جائے گی دوسری شادی ویلڈ ہوگی، اور اس بات پر سزا دی جائے گی کہ آپ نے پہلی بیوی کی اجازت نہیں لی، اس طریقہ کار کو سبوتاج کرنے کے لیے آپ کو سزا دی جائے گی۔ اور سزائیں جو پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے، 5,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو پہلی بیوی کو فوراً حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں نے جو قوانین تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے کہ ایک اس میں جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا ہے، دوسرا جو ایسی دوسری شادی ہوگی جو بغیر اجازت کی جائے گی، اس کو جو ہے اس کی رجسٹریشن بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ دوسری شادی اس سچویشن میں کرتے ہیں، اس سچویشن میں کی گئی شادی کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ایک 2000 کا بہت بہترین فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اللہ رکھا بنام فیڈریشن آف پاکستان اس کیس کا ٹائٹل تھا، اس کی سائٹیشن ہے PLD 2000 فیڈرل شریعت کورٹ، اس کا پیج نمبر 1 تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔